اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ توبہ ابتدا سے کل کے درس میں سورہ انفال کی آخری آیات تھی جس میں اللہ جل شانہ نے ایمان والوں کے 3 گروہ بنائے تھے۔ ایک وہ جو انصار تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمان نوازی کی اور اس مشکل وقت میں ان کا ساتھ دیا۔ دوسرے وہ لوگ جو مہاجرین تھے، تو انصار اور مہاجرین ان دونوں کو اللہ جل شانہ نے ایک دوسرے کا ولی مقرر کیا۔ اور تیسرا وہ گروہ جنہوں نے مکہ میں رہے اور کسی وجہ سے وہ ہجرت نہ کر سکے، تو اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ یہ ان کے ساتھ ولایت والا مسئلہ تو نہیں ہے، لیکن وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، اگر وہ آپ سے دینی معاملات میں مدد مانگیں اپنی دین کے بارے میں تو آپ کے اوپر مدد کرنا لازم ہے۔ البتہ جس قوم کے ساتھ آپ کا معاہدہ ہو تو پھر اس قوم کے خلاف آپ نے لڑائی نہیں کرنی۔ سورہ توبہ کی ابتدا اس میں دیکھیں کہ ایک تو یہ ہے کہ اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آیت لکھی ہوئی نہیں ہے۔ اس کی علماء نے کئی وجوہات ذکر کی ہیں، مفسرین نے۔ ان میں ایک بڑی وجہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ جب آیت نازل ہوئی تو مضامین کے لحاظ سے جو سورہ انفال کے مضامین جہاد کے وہی مضامین سورہ توبہ کے بھی ہے، اس جہاد کا وہ مسئلہ چل رہا ہے۔ مضامین کے لحاظ سے گویا کہ دونوں ایک طرح کی صورتیں نظر آتی ہیں۔ سورہ انفال جب ختم ہوئی اور اس کے بعد جب یہ آیتیں نازل ہوئی تو ان آیات کے ساتھ الگ سے بسم اللہ نازل نہیں ہوئی، اتری نہیں۔ ویسے جب بھی کوئی صورت نازل ہوتی ساتھ بسم اللہ بھی آتی، اس میں چونکہ آئی نہیں ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم نہیں دی یہاں لکھنے کا، تو صحابہ نے اپنی طرف سے اس کا اضافہ نہیں کیا، اس لیے یہاں پر بسم اللہ لکھی ہوئی نہیں ہے۔ سورہ توبہ کی ابتدائی آیات اس کا پس منظر یہ سمجھ لے کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے تو اس وقت ایک اسلامی ریاست اور مملکت کا قیام ہوا، تو اس اسلامی ریاست کی سربراہ کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اقوام کے ساتھ معاہدے کیے، مشرکین کے ساتھ معاہدے کیے۔ تو جہاں ان میں یہودیوں کے ساتھ معاہدے تھے، اسی طرح صلح حدیبیہ جو معاہدہ ہوا تھا حدیبیہ کے مقام پہ 6 ہجری کو، اس میں بھی وہاں پر معاہدے میں تھا کہ ہم ایک دوسرے کے خلاف ہتھیار نہیں اٹھائیں گے۔ اور اس صلح کے بعد قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی تھی کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا، کہ ہم نے آپ لوگوں کو فتح دے دی ہے۔ صحابہ اس پہ حیران تھے کہ یہ قسم کا معاہدہ ہے کہ جس میں ہم دب کے صلح کر رہے ہیں، بظاہر اس میں ہماری طرف یوں لگتا ہے جیسے کہ ہم پریشان ہیں اس مسئلے میں، ان کے مظلوم ایک طرح کے، جس میں کہا گیا کہ بھئی جو اگر کوئی بندہ آپ کا کافر ہو کے آئے گا تو واپس نہیں ہوگا، ہمارا کوئی بندہ مسلمانوں کے مدینے میں جائے گا اور واپس کریں گے اس کو۔ تو اور معاہدے کی جو بالکل ابتدائی تھا اس میں محمد رسول اللہ کا لفظ لکھا ہوا تھا کہ یہ معاہدہ ہے محمد جو اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف سے۔ انہوں نے پہلے لفظ پہ اعتراض کر دیا کہ ہم تو اللہ کے رسول آپ کو سمجھتے ہی نہیں ہے، لہٰذا یہ لفظ مٹا دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لفظ کو مٹا دیا۔ تو بہرحال اس میں کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھے، کچھ قبیلے جنہوں نے ایمان نہیں لایا تھا، پھر بھی اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف بنے تھے مدینہ کے، اور کچھ اس میں مکہ والوں کے حلیف بن گئے۔ حلیف انہیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ معاہدہ کیا۔ تو مسلمانوں کی طرف سے بنو خزاعہ تھے، ان کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا کہ اگر آپ پر کوئی حملہ کرے تو وہ ہم پر حملہ تصور ہوگا۔ اور بنو بکر جو تھے وہ مشہور قبیلہ ہے، تو وہ مشرکین کے ساتھ ہوئے،
کہ اگر مشرکین مکہ پہ کسی نے حملہ کیا تو وہ ہم پر شمار ہوگا، ایک دوسرے کے دفاعی معاہدہ کیا انہوں نے۔ اور پھر اس کے بعد اس معاہدے کی پاسداری مکہ والوں نے نہیں کی اور بنو خزاعہ پر حملہ کیا، تو ظاہر بات ہے جب دفاعی معاہدہ ان کا مدینہ والوں کے ساتھ تھا تو پھر یوں سمجھا گیا گویا کہ انہوں نے مدینہ والوں پر ہی حملہ کیا ہے۔ تو 7 ہجری کو انہوں نے مخالفت کی اس معاہدے کی، تو پھر 8 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، چونکہ مخالفت مکہ والوں کی طرف سے ہو چکی تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ معاہدہ ختم کیا جو حدیبیہ کے مقام پہ ہوا تھا، اور پھر مکہ کے اوپر فوج کشی کی، اس کے بعد وہ مکہ فتح ہو گیا تھا 8 ہجری۔ 9 ہجری کو یہ والی آیت نازل ہوئی جو سامنے کی ہے، براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین۔ یہ جو اب جس طرح اب شوال ختم ہو گیا، ذی القعدہ کا مہینہ چل رہا ہے، تو یہ شوال کے مہینوں میں یہ آیتیں نازل ہوئی تھی، شوال، ذی القعدہ، ذی الحج، محرم، یہ 4 مہینے تھے مسلسل جو آ رہے ہیں۔ تو ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہوا کہ اب سے جن لوگوں کا آپ کے ساتھ معاہدہ تھا، معاہدے 2 قسم کے تھے، ایک وہ معاہدہ جس میں ایک وقت مقرر ہو کہ ہمارا اور آپ کا 5 سال کا معاہدہ ہے، 3 سال کا ہے، 10 سال کا ہے، تو اگر جن کے ساتھ معاہدے میں وقت مقرر ہو تو پھر آپ لوگ اس وقت تک کی پاسداری کرو، اگر وہ ان کی طرف سے معاہدے کی مخالفت نہیں ہے تو آپ بھی مخالفت نہ کرو اور اس وقت مقرر تک اس معاہدہ کو پورا کرو۔ دوسرا وہ لوگ جن کے ساتھ معاہدہ تو ہوا لیکن معاہدے میں کوئی وقت طے نہیں ہوا، تو ان کے لیے یہ کہا ہے کہ بھئی 4 مہینے آپ اعلان کر دو، اب سے لے کر 4 مہینے تک ہم لوگ اس معاہدے کو ختم کر رہے ہیں اور 4 مہینے تک آپ تیاری کرو، اس کے بعد ہمارا اور آپ کا کوئی معاہدہ نہیں ہے، کسی وقت بھی ہماری آپ کے ساتھ اس مسئلے پہ لڑائی ہو سکتی ہے، مسئلہ توحید پہ۔ تیسرا وہ گروہ وہ مشرکین جن کے ساتھ معاہدہ تو ہوا لیکن انہوں نے معاہدے کی مخالفت کی، خلاف ورزی خود کی، جیسے کہ مکہ والوں نے کی ہے، تو کہا کہ وہ چونکہ معاہدہ خود توڑ چکے ہیں لہٰذا معاہدے کا احترام تم پر بھی لازم نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ اس میں 4 مہینوں کا ذکر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ، کہ آپ اعلان کر دیں حج کے دن، چونکہ حج کے موسم میں وہاں پر بہت بڑا اکٹھ ہوتا، آس پاس کے سارے قبائل آتے حج کے موقع پہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے نائب بن کے وہاں جاؤ اور وہاں پر اعلان کر دو کہ ہمارا جتنے بھی معاہدے ہوئے جس میں وقت کا ذکر نہیں ہے تو ہم 4 مہینے کی مہلت دے رہے ہیں، 4 مہینے تک وہ اپنے آپ کو سنبھالے، اس کے بعد ہمارا اور آپ کا معاہدہ کوئی نہیں رہے گا۔ اس کے بعد اب ہوگا کیا کہ جو بھی جزیرے عرب میں جو بندہ مشرک ہے یا تو وہ جزیہ دے کے رہے یا وہ بندہ ایمان لے آئے یا پھر وہ لڑائی کے لیے تیار ہو جائے، ان 3 راستوں میں سے کوئی چوتھا راستہ نہیں، یا تو وہ ایمان لے آئے یا پھر وہ اپنے گھر میں اپنے مذہب پہ ہی عمل کرے لیکن وہ ہمیں جزیہ دے، ٹیکس دے، ہم اس کے وہاں پر اس کی حفاظت کریں گے، اس کو قوانین اس کو حاصل ہوں گے، اور یا یہ ہے کہ پھر لڑائی کے لیے تیار ہو جائے۔ براءۃ من اللہ، یہ برات ہے اللہ کی جانب سے، ورسولہ، اور اس کے رسول کی جانب سے، الی الذین، ان لوگوں کی طرف، عاہدتم، جن کے ساتھ تم نے معاہدہ کیا، من المشرکین، مشرکوں سے، جو مشرکوں سے تمہارے معاہدے ہوئے اس سے اب برات کا اعلان ہے، صاف جواب ہے۔ فسیحوا فی الارض، آپ چلو پھرو زمین میں، 4 اشہر، 4 مہینے، وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، اور جان لو کہ بے شک تم اللہ کو تھکا نہیں سکتے، اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ کافروں کو رسوا کرنے والے ہیں۔ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، یہ اطلاع ہے، اعلان ہے اللہ کی جانب، وَرَسُولِهِ، اور اللہ کے رسول کی جانب سے اعلان ہے، إِلَى النَّاسِ، عام لوگوں کی طرف، یوم الحج الاکبر، بڑے حج کے دن، ان اللہ بریء من المشرکین، اعلان اس بات کا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ بیزار ہے، بری ہے مشرکین سے، ورسولہ، اور اللہ کا رسول بھی
ان سے بیزار ہے۔ فَإِن تُبْتُمْ پس اگر تم لوگوں نے توبہ کر لی، اپنے شرک سے باز آئے، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ پس یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ اور اگر تم لوٹ کے آؤ شرک کی طرف، فَاعْلَمُوا تو خوب جان لو، أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ کہ بے شک تم اللہ کو تھکا نہیں سکتے، اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ اور آپ بشارت دے دیں ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، بِعَذَابٍ علیم دردناک عذاب کی۔ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ یہ دوسرا گروہ ہے مشرکین کا جن کے ساتھ معاہدہ ہوا اور اس میں وقت مقرر تھا۔ تو اس میں یہ حکم تھا اس آیت میں کہ ان کو وقت مقرر تک اپنا معاہدہ پورا کرو۔ یہ پہلے والی جو آیات گزری ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے بیزار ہے اور اعلان ہے کہ آپ 4 مہینے تک پھرو، 4 مہینے کے بعد معاہدہ ختم۔ تو یہ ان کے ساتھ تھا جن لوگوں کے ساتھ معاہدے میں کوئی وقت مقرر نہیں تھا۔ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مگر وہ لوگ جن کے ساتھ تم نے معاہدے کیے مشرکوں سے، ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ پھر انہوں نے کوئی کوتاہی نہیں کی تمہارے ساتھ کسی چیز کی، یعنی اس معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کی، وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ اور نہ وہ مدد کی انہوں نے تمہارے خلاف کسی ایک کی بھی تمہارے خلاف مدد نہیں کی، فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ پس پورا کرو ان کی طرف عہدہم ان کے عہد کو، إِلَى مُدَّتِهِمْ ان کے وقت مقرر تک۔ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ بے شک اللہ تعالیٰ متقیوں کو پسند کرتے ہیں۔ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ پس جب یہ مہینے عزت والے محترم مہینے گزر جائیں، فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ یہاں وہ 4 مہینے سے شوال، ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم، یہ 4 مہینے مسلسل یہ جب گزر جائیں، فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ اب مشرکین کو قتل کرو، حیث وجدتموہم جہاں کہیں بھی پاؤ تم، وخذوہم اور ان کو پکڑو، واحصروہم ان کو گھیرے میں رکھو، وقعدوا لہم اور بیٹھو ان کے لیے، کل مرصد ہر کمین گاہ میں، ہر مورچے میں بیٹھو ان کے انتظار کرو۔ فَإِن تابوا پس اگر وہ توبہ کر لیں، وَأَقاموا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کریں، وَآتَوُا الزَّكَاةَ زکوٰۃ کی ادائیگی کریں، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ تو آپ ان کا راستہ چھوڑ دو، شرک سے باز آ جائیں تو چھوڑ دو آپ ان کو۔ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے، نہایت رحم کرنے والے۔ پیچھے جو جہاد کی آیتیں گزری ہیں وہ والی اور آگے بھی انشاءاللہ آگے آ رہی ہیں۔ شروع میں تو مکہ میں ایمان والوں کو تو ہاتھ باندھنے کا بالکل ذکر تھا کہ ان کو یہ تھا کہ آپ صبر کرتے رہو، 13 سال تک مسلسل صبر کرتے رہے۔ پھر آہستہ آہستہ ان کو اجازت دی گئی، جو سورہ بقرہ کی آیات ہے کہ جو تم پر ظلم کرے اس پر ظلم کرو، یا أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا جو مظلوم لوگ ہیں وہ صرف جہاد کر سکتے ہیں۔ اور پھر یہ کہا گیا کہ بھئی صرف دوسرے سٹیپ میں یہ کہا گیا، دوسرے درجے میں، کہ جو جتنا آپ کو تکلیف پہنچتی ہے اتنا آپ ان کو بدلہ لو۔ اور یہاں جو آیتیں آ رہی ہیں اب سورۃ توبہ کی یہ والی آیتیں، اور انشاءاللہ آگے مسلسل جو آیتیں آ رہی ہیں، یہ دفاعی جہاد کے متعلق نہیں ہے کہ کوئی آپ پر حملہ کرے تو آپ اس پر حملہ کرو۔ اب یہاں سے اقدامی جہاد کی طرف ہے کہ بھئی اگر وہ آپ پر حملہ نہ بھی کرے تب بھی مشرکین اگر یہاں روئے زمین پہ رہتے ہیں تو اس کا رہنے کے یہاں پر ان 3 طریقے ہیں، یا تو وہ مسلمان ہو جائیں، اسلام قبول کریں، اللہ تعالیٰ کی دین کی طرف آ جائیں، دنیا میں بھی کامیاب ہوں، آخرت کی کامیابی بھی سمیٹیں۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر وہ رہنا چاہتے ہیں یہاں پہ، اپنے مذہب پہ عمل کرنا چاہتے ہیں، اسلام بالکل اجازت دیتا ہے اپنے مذہب پر عمل کریں، لیکن وہ یہاں اپنا ٹیکس دیں، جزیہ دیں، اور مسلمان ان کے خون کی حفاظت کریں گے، ان کے خون کی بھی وہی عزت ہوگی کسی مسلمان کی ہے، ان کی عزت کی، مال جان کی ایک گورنمنٹ حکومت ضمانت لے گی اس چیز کی۔ اور تیسرا راستہ یہ ہے کہ جزیہ بھی نہ دیں وہ لوگ اور اسلام بھی قبول نہ کریں، پھر ان کے خلاف آپ لوگ جہاد کریں۔